أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ محور ترجمہ، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب جو رب ہے، العالمین سب جہانوں کا۔ محاورہ ترجمہ، الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی بمعنی مالک، یوم کا معنی روز دن، الدین کا معنی جزا بدلہ۔ اور ترجمہ، بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں جو جزا کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ محاورہ ترجمہ کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو، صراط المستقیم صراط بنا راستہ، المستقیم بنا سیدھا، سیدھا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط بمعنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت کہ انعام فرمایا آپ نے، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ غیر منع نہ، یہاں غیر بمعنی لا کے، المغضوب وہ جن پر غضب ہوا تیرا، ولا الضالین اور نہ بھٹکنے والوں کا، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے اور محاورہ ترجمہ۔ کل ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق چند باتیں گزارش کی تھی۔ تو بسم اللہ کے اندر لفظ رحمان اور رحیم، رحمان کے معنی ہے عام الرحمت اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمت۔ عام الرحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات میں جو کچھ اب تک پیدا ہوا یا جو کچھ آئندہ پیدا ہوگا سب پر شامل اور حاوی ہے۔ تام الرحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل اور مکمل ہے، اس کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔
لفظ رحمان یہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے اکیلا لفظ رحمان نہیں بولا جاتا۔ جیسے لفظ اللہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کا اسم ذاتی ہے، کسی زمانے کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، انسان، جن، فرشت، کسی کے لیے بھی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح لفظ اللہ کا کوئی تثنیہ اور جمع نہیں ہے، تو لفظ رحمان بھی اکیلا یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا بھی کوئی تثنیہ اور جمع نہیں ہے، اس کا بھی کوئی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ لہٰذا ہاں اضافت کے ساتھ جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ نام رکھنا جائز ہے، اسی طرح عبد الرحمن، فضل الرحمن، اس طریقے اضافت کے ساتھ نام رکھنا جائز ہے۔ لیکن جن کے نام اس اضافت کے ساتھ ہوں، اللہ کی طرف اضافت ہو یا رحمان کی طرف، تو ان کو بھی بلاتے وقت مضاف کو حذف کر کے صرف رحمان کہنا، جیسے عبد الجبار کو صرف کہتے ہیں جبار، او جبار ادھر آؤ، تو یہ نہیں کہا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہا، یہ نہیں اضافت کا استعمال کرتے ہیں، اکیلا کسی غیر اللہ کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں لفظ رحیم اس کے اندر کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو غیر اللہ کے اندر نہ پایا جا سکے، یہ غیر اللہ کے پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خود اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ رحیم استعمال کیا ہے، فرمایا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنین پر کیا ہے؟ مہربان اور رحیم ہے۔ بسم اللہ یہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسماء حسنہ میں سے، صفات کمال میں سے یہ دو صفتیں رحمان اور رحیم کی ذکر کی ہیں۔ یہ دونوں رحمان اور رحیم رحمت سے مشتق ہیں، یہ دونوں وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں، وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ یہ اللہ پاک نے دو صفتیں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق، آسمان و زمین، 18,000 مخلوقات، جتنے بھی اللہ پاک نے یہ پیدا کیا ہے، یہ تمام کے پیدا کرنے میں، پھر اس کی پرورش کرنے میں، اس کو قائم رکھنے میں، فرمایا کہ منشا جو ہے صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی صفت رحمت ہے۔ یعنی اس کائنات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ کو ضرورت ہو، اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہو، اس وجہ سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہو۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اور ایسے بھی نہیں کہ کسی نے اللہ کو مجبور کیا ہو کائنات کے پیدا کرنے پر، کسی چیز کے پیدا کرنے پر، تو بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی ضرورت کے پوری کائنات کو پیدا کرنا، پھر اس کی پرورش کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کا منشا صرف اور صرف اللہ کی صفت رحمت ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نے اس کو قائم دائم رکھا ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں یا اس کا مطالعہ، تو اس سے پہلے سب سے پہلے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں
تو اس سے پہلے تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد تسمیہ پڑھنا یہ کیا مسنون ہے اور سنت ہے۔ آج اس کے متعلق کچھ اور احکام عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک کے شروع میں تلاوت میں مطالعہ میں تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اسی طریقے سے دوران تلاوت کرتے کرتے اگر ایک سورت ختم ہوتی ہے پھر دوسری سورت شروع ہوتی ہے تو سورہ برات کے علاوہ باقی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ بھی کیا مسنون ہے۔ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن اگر کوئی آدمی تلاوت کی ابتدائی سورہ برات سے کر رہا ہے، مثلا آج اس نے سورہ انفال ختم کر کے تلاوت ختم کر دی، کل کو آگے تلاوت سورہ برات سے شروع کرتا ہے، تو اب جو ہے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ برات سے تلاوت شروع کر دے گا۔ اس وقت بسم اللہ پڑھنا کیا جائز ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس بات پر تو تمام فقہاء کا اور محدثین کا اتفاق ہے، جو سورہ انفال کے اندر ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ تو سورہ انفال کا بھی جز ہے، آیت کا حصہ ہے، اور یعنی کا قرآن پاک کا بھی جز ہے۔ یہ جو دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیا قرآن پاک کا جز ہے یا نہیں، قرآن کی آیت ہے یا نہیں، اور آیا کسی سورت کا بھی حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، بلکہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، قرائے مکہ اور کوفہ، قرائے مکہ اور کوفہ والوں کے نزدیک فرمایا کہ یہ بسم اللہ نہ تو قرآن کا جز ہے اور نہ ہی یعنی کیا کسی سورت کا جز ہے۔ قرائے مدینہ اور بصرہ وغیرہ جو ان کے نزدیک یہ یعنی کا قرآن پاک کا جز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اللہ پاک نے اس کو مستقل دو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک مستقل ایک آیت ہے، اس لیے غیر نماز جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ایک سورت کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے، تو اس یعنی کا درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے۔ آگے کسی سورت کا جز ہے نہیں، امام سے بھی کہتے ہیں کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے باقاعدہ، پہلی بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے چونکہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس لیے 7 آیات یوں ہوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اہدنا الصراط المستقیم 6، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پوری آیت 7 آیتیں اس طرح مکمل ہوتی ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، اور آخر میں یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ یہاں سے تو لکھا ہوا ہے، یہاں یہ یعنی کہ 6ٹھی آیت ہے، اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں سے یعنی کہ اس آیت کے 2 حصے کرتے ہیں، اور اس کو یعنی کہ 7 آیات مکمل، 7 آیات سب کے نزدیک متفق ہے۔
کیونکہ قرآن پاک نے اللہ فرمائے سبع من المثانی، تو اس لیے یعنی کہ آج آپ حضرات کے سامنے اس بات کا بھی علم آ گیا کہ یہ سورہ بسم اللہ الرحمن، اب جب یہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بھی وہی احکام ہوں گے جو قرآن پاک کے ساتھ ہیں۔ مثلا حالت جنابت میں، حالت حیض و نفاس میں اس کو پڑھنا جیسے قرآن کو پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ بے وضو کی حالت کے اندر جیسے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بے وضو کی حالت کے اندر چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک وضاحت سمجھ لیں کہ جس وقت ہم بسم اللہ کو بطور تلاوت کے، قرآن پاک کی تلاوت کے پڑھیں، تو پھر تو جنابت کی حالت کے اندر یا ناپاکی کی حالت کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ بطور تلاوت کے جب حیثیت سے ہاتھ لگانا بے وضو جائز نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم بسم اللہ کو بطور برکت کے، بطور ذکر کے، مثلا کھانے کے شروع میں پڑھیں، دروازہ بند کرتے وقت پڑھیں، یا ہر کام کرتے کے شروع میں پڑھیں، جو ہر کام کے شروع کے اس میں ہم پڑھنا ہوگا وہ ہمارا بطور ذکر کے اور برکت کے ہوگا، اس وقت بغیر وضو کے بھی نہیں پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر کسی کے جیب میں یا ہاتھ میں یعنی کا پرچی ہے اس پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ آپ نے بغیر یعنی کا صرف برکت اور ذکر کے لیے ہے، تو اب اس کا اٹھانا بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ یہ حیثیت سے فرق پڑ جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ احکام متعلق ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر اب ہم آتے ہیں۔ نماز کے اندر پہلی رکعت کے شروع میں تو ہم ثنا کے بعد تعوذ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے ثنا کے بعد، اور دوسری رکعت کے اندر بھی مسنون یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے ختم کرنے کے بعد اور دوسری سورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کے متعلق جو ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور دوسرے تمام ائمہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو نہیں پڑھنا۔ صرف ایک امام محمد رحمہ اللہ تعالی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بحثی زیور کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ سری نمازیں ہیں یعنی جن کے اندر قرات آہستہ کی جاتی ہے تو پھر آہستہ بسم اللہ کو بھی پڑھ لے، اور اگر وہ سری نمازیں نہیں ہیں تو پھر انہیں کرنا پڑے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، یعنی تعریفوں کی مستحق ذات وہ اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ پوری کائنات کے اندر جس کی بھی جو تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی انسان بھی جو چیز ایجاد کرتا ہے، جو بناتا ہے، تو وہ در حقیقت جو اس انسان کی یا کسی دوسری چیز کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی تعریف حقیقی نہیں ہے، حقیقی تعریف صرف کس کی؟ اللہ کی ہے کہ اس انسان کو کس نے پیدا کیا۔ پھر انسان نے جس مادہ سے چیزوں کو ایجاد کیا ہے، مثلا لکڑی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، یہ مادہ جو ہے ان معدنیات ہیں، ان کو کس ذات نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان تو صرف اپنے عقل سے ان کو آپس میں جوڑتا ہے اور ملاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی قرآن پاک سمجھنے اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر پھر سورۃ فاتحہ کی کل۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. یا الہ العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما. یا اللہ ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو منور فرما دے. یا الہ العالمین، عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری اس مسجد تا قیامت آباد فرما. یا اللہ اس کی تمام ضروریات خزانہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ تو مہربانی فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ